130 رات شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ ساسان کو کان مکان اور قضیہ فقان کی ملاقات کا معلوم ہو گیا اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب نزلت زمان نے اس سے کہا کہ ایسا مت کر کیونکہ محل اور شہر میں پہلے ہی یہ خبر پھیل گئی ہے کہ وزیر دندان مختلف ملکوں سے لشکر جمع کر کے چڑھائی کر رہا ہے تاکہ کان مکان کو بادشاہ بنائے، تو اب ساسان بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں نہ زمین اسے بچا سکے اور نہ آسمان اس پر سایہ کر سکے گا۔ میں نے جو اس پر احسان کیا ہے اور اسے خوش کر دیا ہے وہ محض اپنے ملک و دولت والوں کی خاطر کیا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے طرفدار ہو جائیں۔ تو ان قریب دیکھ لے گی کہ میں اس کی کیا درگت بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حکومت کے کاروبار میں لگ گیا۔ ادھر دوسرے دن کان مکان نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں جا کر لوٹ مار کروں اور ڈاکے ڈالوں اور گھوڑے اور مویشی اور لونڈی اور غلام لوٹ کر جمع کروں، اور جب میں امیر ہو جاؤں اور میری حالت سدھر جائے تو میں اپنی چچیری بہن قضیہ فقان کے پاس شادی کا پیغام بھیجوں اور اپنے چچا بادشاہ ساسان سے نکاح کی اجازت مانگوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، لوگوں کا مال مفت میں ہاتھ نہیں لگ جاتا، کیونکہ ان کی مدد شمشیر زنی اور نیزہ بازی سے ہوتی ہے، اور ایسے جوان مردوں سے جو درندوں کو کھا ڈالتے اور ملکوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں اور شیروں اور چیتوں کا شکار کرتے ہیں۔ کان مکان نے کہا کہ میں اپنے ارادے سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ میری مراد بر نہ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑھیا کو قضیہ فقان کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا کہ میں اب تیری شان کے قابل مہر کی تلاش میں جاتا ہوں، اور بڑھیا سے کہا کہ تو اس کا جواب ضرور لے کر آئیو۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور جا کر جواب لے آئی اور کہنے لگی کہ وہ آدھی رات کے وقت تیرے پاس آئے گی۔ یہ سن کر وہ آدھی رات تک جاگتا رہا اور بے چین تھا، یہاں تک کہ اس کو خبر بھی نہ ہونے پائی، اور وہ آ پہنچی اور کہنے لگی کہ تیرے جاگنے پر میری جان قربان۔ اب وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے دل کی تمنا، تیری تمام بلائیں میری جان پر۔ اس کے بعد اس نے اپنا ارادہ بیان کیا اور وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اے میری چچیری بہن، رو مت، جس شخص نے ہمیں فراق میں مبتلا کیا ہے وہی ہمیں ملائے گا۔ اس کے بعد کان مکان نے سفر کا تہیہ کر لیا اور ماں کے پاس سے رخصت ہوا اور محل سے نکل کر اپنی کمر سے تلوار لگائی اور امامہ باندھا اور نقاب ڈالی اور اپنے گھوڑے کاتول پر سوار ہو کر شہر میں سے گزرا۔ وہ 14ویں رات کے چاند کا سا تھا اور بغداد کے دروازے پر پہنچا، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ صباح بن رباح بھی شہر سے باہر جا رہا ہے۔ جب صباح نے اسے دیکھا تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پاس پہنچا اور شہزادے کو سلام کیا۔ شہزادے نے اسلام کا جواب دیا اور صباح نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ گھوڑا تجھے کہاں سے ہاتھ لگا ہے، اور یہ تلوار اور کپڑے؟ میرے پاس ابھی تک میری تلوار اور ڈھال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کان مکان نے کہا کہ ہر صیاد کو اپنی نیت کے مطابق شکار ملتا ہے۔ تیرے رخصت ہونے کے بعد مجھے یہ لاجواب چیز ہاتھ لگی، کیا تو چاہتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ میرے ساتھ آئے اور میرے ساتھ جنگل کا سفر کرے؟ اس نے جواب دیا کہ کعبے کے رب کی قسم،
اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ تجھے اپنا آقا کہہ کر پکاروں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کندھے پر رکھی اور خرجی دونوں پٹھوں کے بیچ میں اور گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگا اور کان ماں کان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس طرح سے وہ 4 دن تک جنگل میں اونچی پہاڑی پر پہنچے جس کے نیچے سبزہ زار اور تالاب تھے اور وہاں جانور چر رہے تھے اور ساری اونچی نیچی جگہیں ان سے بھری ہوئی تھیں۔ جب کان ماں کان نے یہ دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اس بات پر تل گیا کہ حملہ کر کے جانوروں پر قبضہ کر لے۔ اس نے سباہ سے کہا کہ چل ان جانوروں کو لوٹ لائیں، اگر دور نزدیک کوئی بھی ہوگا تو ہم اس سے جنگ کریں گے اور کچھ نہ کچھ مال ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ سباہ نے کہا کہ اے میرے آقا، ان کے مالکوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی اور ان میں پیادے اور سوار اور بہت بہادر لوگ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے تو ہمیں بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم میں سے ایک بھی صحیح سلامت بچ کر اپنی چچیری بہن کے پاس نہ جا سکے گا۔ اس پر کان ماں کان ہنس پڑا اور اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا ڈرپوک آدمی ہے اور محض شور مچاتا اور اشعار گاتا ہے۔ اب وہ لوٹنے کی خاطر پہاڑی سے اترا اور جانوروں پر حملہ کر دیا اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے لے چلا کہ اتنے میں غلاموں نے اس پر چمکتی ہوئی تلواروں اور لمبے لمبے بھالوں سے حملہ کر دیا۔ ان کا سردار ایک ترکی سوار تھا جو بڑا جنگجو اور شمشیر زنی اور نیزہ بازی کا ماہر تھا۔ اس نے کان ماں کان پر حملہ کیا اور کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ یہ سارے جانور کس کی ملکیت ہیں تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ سن، یہ مال رومی بہادروں کا ہے جو بحری سورما ہیں اور چوکس قوم میں سے ہیں اور جو سب کے سب خون خوار لڑنے والے ہیں۔ ان کی تعداد 100 بہادر ہے جو کسی بادشاہ کی رعایا نہیں۔ ان کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا ہے اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کو لیے بغیر وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ جب کان ماں کان نے یہ کلام سنا تو وہ بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے مردود، کیا یہی گھوڑا ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو اور جس کی تلاش تمہیں ہے اور جس کی وجہ سے تم کو مجھ سے لڑنا پڑے گا؟ تم سب کے سب میرے مقابلے میں آؤ اور جو کر سکتے ہو کرو۔ یہ کہہ کر اس نے قاتول کے دونوں کانوں کے بیچ میں سیٹی دی اور وہ بھوت کے مثل ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور کان ماں کان نے ایک سوار پر جھک کر نیزے اور تیر سے حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد دوسرے کی طرف بڑھا اور پھر تیسرے اور پھر چوتھے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر سارے غلام اس سے ڈر گئے اور اس نے چلا کر کہا کہ اے حرام زادو، اونٹوں اور گھوڑوں کو چھوڑ کر بھاگو ورنہ میں اپنے بھالے کو تمہارے خون سے رنگ دوں گا۔ یہ سن کر وہ اپنے پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے۔ اب سباہ نیچے اترا اور مارے خوشی کے چلانے لگا۔ اتنے میں ایک غبار اٹھا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور اس میں سے 100 سوار نکلے جو شیر کی طرح تیوریاں چڑھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سباہ بھاگا اور وادی چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور لڑائی کا تماشا دیکھنے اور یہ کہنے لگا کہ میں تو محض ہنسی مذاق کا شاہ سوار ہوں۔ اب ان سواروں نے چاروں طرف سے آ کر کان ماں کان کو گھیر لیا اور ان میں سے ایک سوار نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ اونٹ کہاں لیے جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں اور تجھے ان سے محروم کر رہا ہوں۔
اب تیرے لیے سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ نہیں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص تیرے سامنے ہے وہ خطرناک شیر اور بہادر بھیڑیا اور ایسی تلوار ہے جو ہر طرف سے کاٹتی ہے۔ جب اس سوار نے اس کی باتیں سنی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھا کہ وہ بہادر شیر کی طرح ہے، لیکن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا سا ہے اور اس کی پیشانی سے شجاعت ٹپک رہی ہے۔ یہی سوار ان 100 سواروں کا سردار تھا اور اس کا نام قہرداش تھا۔ جب اس نے کان مکان کو دیکھا کہ باوجود انتہائی درجے کے شاہ سوار ہونے کے وہ نہایت حسین بھی ہے اور اس کا ناک نقشہ اس کی معشوقہ کی طرح ہے جس کا نام فاتن ہے اور جو حسین ترین عورتوں میں شمار کی جاتی ہے اور جسے خدا نے حسن و جمال اور خوشروئی اور تمام قسم کے کمال عطا کیے ہیں جن کی تعریف زبان سے نہیں ہو سکتی اور جن پر انسان لوٹ جاتا ہے۔ سارے کے سارے سرما اس کے دبدبے سے خائف تھے اور آس پاس کے تمام بہادر لوگوں پر اس کی ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو نکاح میں کسی کے سپرد نہ کرے گی جب تک کہ وہ اسے لڑائی میں زیر نہ کر لے۔ قہرداش کا بھی شمار اس کے چاہنے والوں میں تھا۔ فاتن نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ جو شخص میدان اور جنگ اور نیزہ بازی میں مجھے زیر نہ کرے اسے میں اپنے پاس نہ پھٹکنے دوں گی۔ جب قہرداش کو یہ خبر ملی تو اسے یہ کسی طرح گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک لڑکی سے جنگ کرے کیونکہ لوگ اسے برا کہیں گے۔ اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تو بھی تو حسن و جمال میں یکتا ہے، اگر تو اس کا مقابلہ کرے تو خواہ وہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو تاہم تو اسے زیر کر لے گا، کیونکہ جب وہ تیرا حسن و جمال دیکھے گی تو تیرے سامنے سے بھاگ کھڑی ہوگی اور تیرے قبضے میں آ جائے گی۔ عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو بھی جانتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے قہرداش نے انکار کر دیا اور اس سے لڑنے کی حامی نہ بھری اور نہ لڑنے پر راضی ہوا، یہاں تک کہ اب کان مکان کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا اور اس کا خیال ہوا کہ یہ اس کی محبوبہ فاتن ہے، چونکہ اس کے حسن اور شجاعت کی وجہ سے اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ اس سے ڈر گیا اور آگے بڑھ کر اس سے کہنے لگا کہ افسوس ہے تجھ پر اے فاتن، تو مجھے اپنی بہادری دکھانے آئی ہے، گھوڑے سے اتر تاکہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ دیکھ میں اونٹ چرا کر لایا ہوں اور شاہ سواروں اور سرماؤں پر ڈاکہ ڈالا ہے، مگر یہ سب کچھ تیرے حسن و جمال کی خاطر کیا ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر تو میرے ساتھ شادی کر لے تو شہزادیاں تیری خدمت کریں گی اور تو اس خطے کی ملکہ بن کر رہے گی۔ جب کان مکان نے یہ باتیں سنی تو اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ چلا کر بولا کہ اے اجمی کتے، فاتن کا ذکر جانے دے اور اس کا شبہ اپنے دل سے نکال دے اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ ان قریب تو زمین پر لوٹتا نظر آئے گا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔